ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے جیسے آمرانہ اقدامات کے ذریعے جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیری عوام آزادی کے حصول کے لیے اپنی منصفانہ جدوجہد ثابت قدمی سے جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت اور اسے 2 وفاقی اکائیوں کے باضابطہ تبدیل کرنے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ دکانیں اور دفاتر بند ہیں۔ کرگل میں بھی گزشتہ روز ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ مقبوضہ وادی میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ تمام بڑی مساجد اور درگاہوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کی 2 اکائیوں میں بھارتی تقسیم کو مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو تقسیم کرنے پر چین نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام غیر قانونی ہے، جسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ KMS کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ اکتوبر میں 10 کشمیریوں کو شہید کیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے ضلع کلگام کے علاقے بونی گام میں 2 مسافر گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا ہے، جس میں سے ایک گاڑی BJP کے مقامی لیڈر کی ہے۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر کو جموں کشمیر اور لداخ کے 2 وفاقی علاقوں میں تقسیم کرنے اور بیوروکریسی کے ذریعے ان پر حکمرانی کے بھارتی حکومت کے مذموم اور غیر جمہوری فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ 31 اکتوبر کے ریاست کے جبری انضمام کے بعد مودی حکومت اپنے تئیں یہ خیال خام پالے بیٹھی ہے کہ وہ جموں کشمیر اور لداخ کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے منصوبے پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی طرز پر ہندو بستیاں آباد کی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی بھارتی سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں اور ریاستی شناخت پر آخری کیل ٹھونک کر اپنا قبضہ مضبوط اور مستقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جموں کشمیر اور لداخ کرگل کی صدیوں پرانی اس تاریخ کو بھول رہے ہیں کہ یہ ریاست دنیا کے نقشے پر بہت سے ملکوں سے پہلے بھی موجود تھی، جہاں کے لوگ اپنی کشمیریت اور ریاستی شناخت پر مر مٹنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ مسلمان تو پون صدی سے جابرانہ نظام سے برسر جنگ ہیں، مگر اب اس جنگ کو بھارت نے جموں کشمیر کے تمام مذاہب، خطوں اور طبقات کی جنگ بنا دیا ہے۔ ایک بھارتی سماجی رہنما شبنم ہاشمی نے بھی جموں کشمیر کے بارے میں اقدامات کو ہٹلر کی پیروی اور اسرائیلی طرز سے تشبیہ دی ہے۔ پرو ہٹلر اور نیو نازیز ٹائپ کے لوگوں کو اگر آپ بلائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سے ان کو سیٹ کر کے رکھا ہے کہ آپ کے فیور میں کل کو کہیں گے کہ ہم اسرائیلی پرائم منسٹر کو بلائیں گے۔ انہی سے آپ سیکھ رہے ہیں کس طرح سے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے جینوسائیڈ کرنا ہے، کس طرح سے ان کا ہوم لینڈ ان سے چھین لینا ہے۔ وہیں سے تو سیکھ رہے ہیں، انہی لوگوں کو بلا رہے ہیں پر افرمیشن دینے کے لیے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایک دم یہ ایک بھدا مذاق لگتا ہے ہمیں۔ اسرائیلی طرز کے یہ مودی حربے بھارت کے ترکش کا وہ آخری تیر ہے جس کا جواب جموں کشمیر کے عوام کے ذمے قرض ہے، اور وہ یہ قرض چکا کر ہی رہیں گے۔